السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی سننے سے پہلے اپنی روم کی لائٹس کو آف کریں اور خوفناک ماحول کے ساتھ خوفناک سٹوری کو انجوائے کریں۔ آج کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے۔ آئیے وقاص احمد کی ایک خوفناک کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو UK ایز اے اسٹوڈنٹ آئی۔ 2004 میں اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ لڑکی پڑھنے میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی۔ وہ آتے ہی اس نے پڑھنے میں بہت محنت کی اور بہت توجہ دی۔ اس کے بعد اس کو ایک اچھی سی نوکری بھی ملی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے دوست نہ ہونے کے برابر میں نے رکھے ہوئے تھے اور اکثر میں کام پر ہوتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی۔ رات کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ سوچا پارک کے اندرونی راستہ لے لوں اور شارٹ کٹ سے گھر پہنچ جاؤں گی۔ خیر میں چلتی گئی۔ بہت زیادہ رات ہو چکی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے قدم جیسے تیسے کر اس پارک کے اندر بڑھائے۔ موسم بہت اچھا تھا اس لیے بہت مزہ بھی آ رہا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی محسوس ہوا۔ میں نے جب اس راستے سے گزر رہی تھی تو دیکھا وہاں پہ کچھ پرانے جھولے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ان میں سے ایک جھولے نے کچھ موومنٹ نظر آئی۔ دل میں خوف لے کر اور باہر سے مضبوط ہو کر اس جھولے تک آ پہنچی۔ اس کے بعد گئی تو وہاں پر کیا دیکھتی ہوں کہ درخواست کی جن نما عورت کھڑی ہے اور اپنے جن نما بچوں کو جھولا دے رہی ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو کافی خوف زدہ ہو گئی۔ جتنا باہر سے میں مضبوط دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹی کہ یہاں سے نکل جاتی ہوں، پھر کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جھولے کا سیکشن جنات کے قبیلے سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں بہت لمبے جنات تو کہیں بہت چھوٹے چھوٹے جنات ہیں۔ میں نے سوچا اب رکی تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں فوراً تیزی سے نکلی اپنے اکاڈمیشن پہنچی۔ میری طبیعت کچھ دن بہت خراب رہی، لیکن اسے سبق ضرور ملا کہ رات کے وقت سنسان اور ویران جگہوں پر نہیں جانا چاہیے اور بہت سی احتیاط کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی اس کہانی سے بہت اچھا سبق ملا ہو۔ اب مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آئیے اب ہماری دوسری کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی UK کی ہے۔ لکھنے والی اپنا نام نہیں شیئر کرنا چاہتی۔ میں جب 14 اور 15 سال کی تھی یہ تب کا واقعہ ہے۔ میری آنکھ تھوڑے ٹائم پہلے ہی لگی تھی۔ میں بالکل سو گئی تھی، لیکن پھر مجھے فون کی رنگنگ کی آواز کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایک ٹیکسٹ میسیج ریسیو ہوا۔ میں نے اٹھ کر فون چیک کیا تو میری بہن کا میسیج تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں باتھ روم کے اندر بند ہو چکی ہوں، کتنے ٹائم سے کوشش کر رہی ہوں لیکن میں باہر نہیں نکل پا رہی، پلیز مجھے آ کر ادھر سے نکالو۔ میں نے یہ میسیج پڑھا تو میں آدھی سوئی ہوئی تھی اور آدھی جاگ رہی تھی، کیونکہ میری آنکھ بالکل لگ چکی تھی اور میں گہری نیند میں بھی جا چکی تھی۔ اس کے بعد میں اٹھی اور اسٹیئرز کے اوپر گئی۔ میں جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی مجھے وہاں سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پھر ایسا محسوس ہوا، میں نے کچن کی طرف جا کر دیکھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سایہ ہے اور اس سائے کے بہت بڑے بڑے سینگ بھی ہیں۔ اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہیں، جیسے مجھے غصے سے گھور رہی ہوں۔ میں نے یہ کچن کی سائڈ سے دیکھا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یاد تھا کہ مجھے اپنی بہن کو اس باتھ روم سے جلد نکالنا ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنے قدم بڑھائے اور بالکل اس کی طرف ہی بڑھائے اسے دیکھ کر، اور اسے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ جیسے ہی میں اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی وہ خود ہی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے جا کر باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکالا۔ وہ رو رہی تھی، چیخی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت ٹائم سے چیخ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔
وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور کافی رو رہی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا ٹائم دیا اور پھر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بھی وہی چیز دیکھی جو میں نے دیکھی تھی، اور اس کے بعد میں باتھ روم میں لاک ہو گئی۔ میں نے بہت چلایا، بہت آوازیں دی اور روئی بھی، اور کسی نے میرا جواب تک نہیں دیا۔ اس کے بعد جیسے تیسے کر کر اس نے مجھے میسج کر دیا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کسی نے بھی میرے گھر میں اس کے چیخنے، چلانے یا رونے کی آواز نہیں سنائی دی، اور مجھے بھی نہیں آئی۔ جب تک وہ مجھے ٹیکسٹ نہ کرتی مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنا ان چیزوں سے ڈریں گی وہ آپ کو اتنا ہی ڈرائیں گے۔ جس گھر میں میں رہتی ہوں میں نے اور بھی بہت سارے عجیب واقعات وہاں پر محسوس کیے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر انہیں نقصان دینا ہوتا تو وہ ہمیں نقصان دے چکے ہوتے۔ اگر ہم ان سے نہیں ڈرتے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو دونوں سٹوریز میں سے کون سی زیادہ انٹرسٹنگ لگی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ان دونوں میسیجز پر کیا سوچتے ہیں۔ آپ بھی مجھے اپنی سٹوریز ای میل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک ہارر سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔